ولا تجعل، اور نہ تو بنا یا نہ تو کر، یدا کا اپنے ہاتھ کو، مغلولتن بندھا ہوا، غل سے غین لام لام، باندھنا جکڑنا، توق کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بیڑی کے لیے بھی، الی عنقک، اپنی گردن تک، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھو. کیا مطلب؟ یعنی بخل نہ کرو. ولا تبسطھا، اور نہ تم پھیلا دو اس کو، کل البسط، پوری طرح پھیلا دینا، خوب کھول دینا، یعنی فضول خرچی اور اسراف نہ کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فتقعد، تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملومن، ملامت زدہ، محسورا، حسرت زدہ. ملوم لام واو میم اس کا روٹ ہے، لوم ملامت، اور محسور ہے سین رے، حسرت سے حسر، حسر کہتے ہیں نگاہ کے تھک جانے کو، اور محسور یہاں مراد ہے پشیمان، حسرت زدہ. تو یہاں پر خرچ کرنے کا، دینے کا بہترین طریقہ اور ضابطہ سکھایا جا رہا ہے کہ مالی معاملات میں نہ تو بخل کرو کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرو، اور نہ ہی تم اپنا ہاتھ اتنا کھول دو، اتنا پھیلا دو کہ پھر اپنے لیے کچھ نہ بچے سوائے ندامت کے اور شرمندگی اور پشیمانی کے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ان دو کے درمیان اوسط راستہ، درمیانی راہ. جیسا کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے، خیر الامور اوسطھا، کاموں میں سب سے بہترین کام اعتدال والا کام ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کی روایت ہے کہ التدبیر نصف العیش، تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا آدھی زندگی ہے. یعنی آدھی زندگی سے مراد یہ کہ آدھی زندگی تو انسان کی کام میں گزرتی ہے اور آدھی کس میں؟ پلاننگ میں. یعنی جتنا وقت کام کرنے میں لگتا ہے اتنا کم از کم اس کی پلاننگ ہونی چاہیے. اور ہم مسلمانوں میں یہ چیز بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے چیزوں میں کود پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کسی بھی کنارے جا پہنچیں گے. کوئی بھی اچھی بلڈنگ اور اچھا نقشہ بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ بہت وقت لگتا ہے پلاننگ میں. مجھے یاد ہے جب اسلام آباد الہدا کا نقشہ بن رہا تھا، آرکیٹیکٹ کے ساتھ ہمیں گھنٹوں بیٹھنا پڑا، گھنٹوں لٹرلی. اور ایک دفعہ نہیں، کئی میٹنگز. اور جب وہ میٹنگ آتی تھی میں ڈر جاتی تھی، میں کہتی تھی پھر اتنا وقت لگے گا. اور اس میں بہت دیر تک بحث مباحثہ جرح، کیا چیز کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سال سے زیادہ لگ گیا تھا. مجھے بالکل ایگزیکٹ وقت تو یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے سال سے زیادہ لگا. اور پھر اس کی تعمیر میں آلموسٹ اتنے وقت کا اور اندازہ ہے. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نصف العیش، آدھی زندگی ہے پلاننگ، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے سے تیاری، پلاننگ، تدبیر، اس کے لیے سوچنا سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے. اور اگر انسان بے سوچے سمجھے کوئی بھی کام کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر باقی آدھا وقت اس کا کسی فروٹفل ریزلٹ تک نہیں پہنچے گا بلکہ ضائع ہو جائے گا. والتودد نصف العقل، اور تودد کیا ہوتا ہے؟ محبت، آدھی عقل. یعنی سمجھدار ہے وہ شخص جو محبت کرنا جانتا ہے، محبت دینا جانتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جانور بھی آپ سے مانوس ہو جائیں گے. انسان تو انسان، جانور بھی. لیکن بہت سے لوگ محبت دینے کے معاملے میں بہت بخیل ہوتے ہیں، یعنی دل نہیں کھولتے، دوسروں کی طرف بڑھتے نہیں، صرف انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے بڑھیں. اور پھر والہم نصف الحرم، ہم اور فکر آدھا بڑھاپا ہے. یعنی کہ آدھا بڑھاپا تو آتا ہے نا عمر کی وجہ سے، اور آدھا کس لیے آ جاتا ہے؟ فکر اور غم کر کر کے. ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے مسند احمد میں، ما آل من اقتصد،
جس نے درمیانی راہ اختیار کی وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا. یعنی اقتصاد یا اعتدال یا میانہ روی جو ہے وہ بہترین راستہ ہے. تو یہاں بھی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان سخاوت کی راہ اختیار کرو. اپنے پہ بھی خرچ کرو اور دوسروں پہ بھی خرچ کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کچھ لوگ تمہیں ملامت کریں گے اور کچھ اوقات تمہیں پشیمانی اور شرمندگی ہوگی. ملامت کب ہوتی؟ کس کو ملامت کی جاتی؟ جس کے پاس ہو اور وہ دوسروں کو نہ دے. سب اسے ملامت کرتے ہیں نا. مثلا آپ دیکھیں گھر میں اگر ایک بچہ دوسرے کو چیز نہیں دے رہا تو کیا کرتے ہیں باقی لوگ اس کے ساتھ؟ ملامت، اسے برا بھلا کہتے ہیں. اور محصور انسان کب ہوتا ہے؟ حسرت زدہ اور پریشان اور پشیمان کہ جب اس کے پاس تھا اور اس نے قدر نہیں کی اور فضول میں خرچ کر کے ضائع کر دیا اور اب وہ دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے.